Hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today, we are going to begin the second class in the second year English, page number 3. Past paragraph hai, page number 3. We will begin that one. The last Rasul sallallahu alaihi wasallam lived an active and meaningful life as youth. The last رسول مین خاتم النبیین نے یا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیوڈ ان ایکٹیو اینڈ میننگ فل لائف، اس نے ایک فعال اور معنی خیز زندگی گزارا. میننگ فل جو معنی رکھتے ہو، معنی خیز زندگی گزارا، پر مقصد زندگی گزار لیا اور ایک فعال ایکٹیو چست زندگی گزار لیا. ایز یوتھ بطور نوجوانی، جب وہ نوجوان تھے تو اس نے ایک فعال، ایک چست اور ایک معنی خیز اور پرمقصد زندگی گزار دیا. ایٹ دا ویری ٹینڈر ایج، بہت چھوٹی عمر میں، بہت نازک عمر میں. ٹینڈر مین چھوٹی عمر یا نازک عمر میں. آف 12 سال کی، 12 سال کی چھوٹی عمر میں. ہی ٹوک فورٹ اینڈ ٹریڈ ایکٹیویٹیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروباری یا تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لیا. ٹوک فارٹ حصہ لیا تجارتی سرگرمیوں میں. اینڈ اکمپنیڈ ہز انکل ابو طالب ان بزنس ٹور ٹو سیریا، اور اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کاروباری سفر پر سیریا کو گئے. بزنس ٹور مین کاروباری دورے پر گیا. ٹو سیریا شام کو گئے. When some of the energetic youth of Arabic tribes came together to form a peace committee under the name of Helpful Fazul, the League of Virtue, when some of the energetic youth، جب کچھ پرجوش نوجوان یا توانا چست فعال نوجوان آپ عرب ٹرائبز، عرب قبیلوں کے چند نوجوان اور چند پرجوش نوجوان came together to form a peace committee، وہ اکٹھے ہو گئے تاکہ امن کا ایک کمیٹی بنا لے، امن کا ایک گروپ بنا لے. انڈر دا نیم آف ہیلپ الفضول، ہیلپ الفضول نام کے نیچے، مطلب اسی نام پر وہ امن کا ایک کمیٹی بنانا چاہتے تھے. دا لیگ آف ورچو، ہیلپ الفضول کا معنی ہے دا لیگ آف ورچو، مین نیکی کے لیے اتحاد، اچھائی کے کاموں کے لیے اتحاد. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈنٹ لیگ بیہائنڈ، تو اس میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہ رہ سکے، پیچھے نہ ہٹ گئے. اینڈ بیکیم این ایکٹیو ممبر آف دا کمیٹی، اور اس کمیٹی کا ایک فعال ممبر بن گیا، ایک فعال رکن بن گیا. سملرلی، اسی طرح when once a strife had arisen among various Arab clan، جب ایک دفعہ ایک تنازعہ، ایک نزاع کھڑا ہو گیا among the various Arab clan، عرب کے مختلف قبائل کے درمیان. clans mean قبائل کے درمیان جب ایک تنازعہ شروع ہو گیا، ایک نزاع شروع ہو گیا. over the setting of the black stone الحجر الاسود in its place، یعنی حجر الاسود کو اپنے جگہ پر رکھنے کے بارے میں تنازعہ شروع ہوا مختلف قبائل کے درمیان. بلیک سٹون مین حجر الاسود، بلیک اسود اینڈ حجر اسٹون، حجر عربک میں. ان اٹس پلیس، اپنے جگہ میں رکھنے پر تنازعہ شروع ہوا. اٹ واز دا 35-year-old حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ 35 سالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. who helped prevent a serious conflict، جنہوں نے ایک سنجیدہ مسئلے کو یا ایک سنجیدہ تنازعوں کو روکنے میں کافی مدد کیا. by resolving the issue very sagaciously، اور انہوں نے انتہائی دانشمندانہ طریقے سے اس فیصلے کو حاصل کیا، انتہائی ذہانت سے اس فیصلے کو حل کیا، resolving حل کیا. All these examples and many more given inspiration to the Muslim youth to play a vibrant and dynamic part instead of living in obscure and indolent life. All these examples، یہ تمام مثالیں، and many more، اور اس طرح بہت سے اور بھی مثالیں، give inspiration، ایک جذبہ دیتی ہے. to the Muslim youth، مسلمان نوجوانوں کو ایک جذبہ دیتی ہے. to play a vibrant and dynamic part،
کہ وہ ایک سرگرم اور متحرک حصہ ادا کرے یا متحرک رول ادا کرے، فعال رول ادا کرے، پرجوش اور فعال رول ادا کرے. وائبرنٹ مین پرجوش سرگرم، اینڈ ڈائنامک مین فعال متحرک رول ادا کرے. انسٹیڈ آف لیونگ ان obscure اینڈ undeveloped لائف، بنسبت یہ کہ ایک گمنام اور کاہل زندگی گزار لے. obscure مین غیر واضح، مبہم، گمنام زندگی گزارے. اینڈ indolent مین کاہل زندگی گزارے، یعنی کاہل اور گمنام زندگی گزارنے کی بجائے ایک فعال متحرک اور سرگرم زندگی گزار لے. یہ تمام مثالیں ہمیں یہ راستہ دکھاتے ہیں. And to utilize their vigor in the betterment and uplift of the society، اور یہ کہ utilize استعمال کرے، رائٹ، their vigor اپنے استعداد کو، اپنے توانائی کو، اپنے صلاحیتوں کو استعمال کر لیں. in the betterment and uplift of the society، معاشرے کی بہتری اور ترقی کے لیے. uplift مین ترقی، betterment بہتری اور ترقی کے لیے اپنے تمام توانائیوں کو بروئے کار لائے. in his personal life، اس کی ذاتی زندگی میں، یعنی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں، the رسول صلی اللہ علیہ وسلم was the embodiment of modesty and chastity. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیکر تھے، ایک سرچشمہ تھے. embodiment مین فیکر یا سرچشمہ تھے. of modesty حیا کی یا شائستگی کی، and chastity اور پاکیزگی کی، حیا اور پاکیزگی کا ایک فیکر تھے. emphasizing the same upon his follower، اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے پیروکاروں پر بھی اس کی تاکید کرتے تھے کہ آپ بھی حیا اور پاکیزگی کے پیکر بن جائے. once dwelling upon the significance of modesty، ایک دفعہ آپ ماڈیسٹی یا حیا کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے، ڈویلنگ افان مین قائم رہتے ہوئے، زور دیتے ہوئے حیا کی اہمیت پر. ہی صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریٹڈ از ابو مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا if you don't feel ashamed then do whatever you do، اگر آپ شرم محسوس نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہی کر لو. اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، مطلب جب آپ سے شرم اور حیا چلی جائے تو پھر آپ جو کرنا چاہو کر لو، کیونکہ اب تو انسانیت تو نکل گئی آپ سے. پھر تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا. A chaste, modest and civilized Muslim youth is the ideal of the teaching of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. A chaste ایک پاکیزہ، ایک پاک دامن، modest حیادار، and civilized اور تہذیب یافتہ مسلم یوتھ، مسلمان نوجوان، is the ideal of the teaching of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مثالی نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اصل نمونہ ہے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا. اگر ایک نوجوان حیادار ہو، پاک دامن ہو تو یہ اصل نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا. The beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم dislike vanity، یعنی محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ہمارا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم dislike vanity، وہ تکبر کو پسند نہیں کرتے تھے، غرور کو پسند نہیں کرتے تھے. and ostentation، اور دکھاوے کو بھی پسند نہیں کرتے تھے. ostentation مین دکھاوے کو. and always adhere to simplicity and austerity، اور ہمیشہ سادگی کے ساتھ منسلک رہا اور کفایت شعری کے ساتھ منسلک رہا. austerity مین کفایت شعری. Allah Almighty had put before him the keys of the treasure of the world، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے دنیا کے خزانوں کی چابیاں رکھ دیے. بٹ ہی ریجیکٹڈ اٹ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسترد کر دیے، اسے ٹکرا دیے. فریپرنگ این ایکسٹریملی سمپل لائف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سادہ زندگی کو ترجیح دیا. آفٹن فار منتھ نو فائر could be lighted in his house، اکثر مہینوں تک اس کے گھر میں کوئی آگ نہیں جلایا جاتا. بیکاز آف دا scantiness of means، ذرائع کی کمی کی وجہ سے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم، scantiness مین کمی اینڈ مین ذرائع، خوراک کے چیزوں کی کمی کی وجہ سے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم always treated the people of inferior social status with kindness and affection، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ
کمزور سٹیٹس والے لوگوں کو، معاشرے میں کمزور درجے، کمزور رتبے، کمزور عہدے والے لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کیا، مہربانی اور محبت کا برتاؤ کیا، کائنڈنس میں شفقت یا مہربانی اینڈ افیکشن، محبت کا برتاؤ کیا، معاشرے کے جو کمزور طبقے تھے تو ان سے محبت کرتے تھے۔ He صلی اللہ علیہ وسلم never allowed his little page to be scolded for his mistake if any۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے ملازم، غلام یا نوکر کو کبھی بھی برا بلا نہیں کہا، کبھی بھی نہیں ڈانٹا اگر اس نے کوئی غلطی کیے ہو۔ He صلی اللہ علیہ وسلم never allowed his little page to be scolded۔ یہ پیسیو سینٹنس ہے کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملازم کو کبھی بھی نہیں ڈانٹا۔ scolded مین ڈانٹنا۔ فار ہز مسٹیک، ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ایف اینی اگر کوئی ہو، پہلے تو انہوں نے کوئی غلطیاں بھی نہیں کی لیکن اگر کوئی غلطی بھی کرتے تو ان کو کبھی نہیں ڈانٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انس رضی اللہ عنہ ٹیسٹیفائز، انس رضی اللہ عنہ گواہی دیتا ہے، تصدیق کرتا ہے ٹو ہز سبلائم کیریکٹر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ، شاندار، بلند کردار کی یا اخلاق کی۔ سبلائم کیریکٹر، بلند اخلاق کی گواہی دیتا ہے کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بلند تھے، اور وہ کہتا ہے I served the رسول صلی اللہ علیہ وسلم for 10 years، میں نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کیا، بٹ by اللہ، اللہ کی قسم، he صلی اللہ علیہ وسلم never even said to me off، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک بھی نہیں کہا۔ He never said harshly، اس نے کبھی بھی سختی سے باتیں نہیں کیے۔ Why did you do that؟ یا he never said harshly، اس نے سختی سے مجھے یہ بھی نہیں کہا why did you do it، اور why did you not do that، کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا یا آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اس بات کو بھی مجھے ایسے بھی سختی سے کچھ نہیں کہا۔ صحیح بخاری میں 5691 حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں 2309 نمبر حدیث یہی ہے، ان دونوں کتابوں میں یہ ہے۔ To the obedience of such benevolent and merciful رسول صلی اللہ علیہ وسلم، to the obedience تابیداری میں، of such benevolent ایسے خیرخواہ، ایسے شفیق پیغمبر پاک، اینڈ مرسیفل اور رحم دل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اتنے شفیق، خیرخواہ اور رحم دل پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابیداری میں، the Lord has attached his own pleasure، اللہ تعالیٰ نے اپنے خوشی منسلک کیا ہے، یعنی the Lord has attached، اللہ تعالیٰ نے وابستہ کیا ہے his own pleasure، کہ جو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابیداری کرتے ہیں اس میں میری خوشی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ the Holy Quran says، قرآن مجید کہتا ہے say O prophet if you really love Allah then follow me، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کہہ دے کہ اگر آپ یقیناً اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر میرے پیروی کرو، میرے تابیداری کرو۔ اللہ will love you and forgive you your sin، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کر لیں گے اور آپ کے گناہیں آپ کو معاف کر دیں گے۔ سورہ ال عمران ورس نمبر 31 میں ہے، سورہ ال عمران آیت نمبر 31 میں یہی بیان ہوا ہے۔ It clearly denotes، یہ سب کچھ صاف طور پر ظاہر کرتے ہیں that the pleasure of Allah can be achieved through the following of the footstep of his beloved رسول، کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اس کے محبوب پیغمبر کے نقش و قدم پر چلنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ Similarly in another verse of the Holy Quran، اسی طرح قرآن مجید کے ایک اور آیات میں اللہ Almighty has enjoined، اللہ پاک نے تاکید کی ہے، اللہ پاک نے حکم کیا ہے and whatever the messenger gave you، اور یہ پیغمبر آپ کو جو کچھ دیتے ہیں take it، تو آپ وہی لے لیں، and whatever he forbade you، اور جس چیز سے وہ آپ کو منع کرتے ہیں abstain from it، تو اس سے بچے رہو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہی آیات ہیں۔ and fear اللہ، اور اللہ سے ڈرو، indeed اللہ is severe in punishment، بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ سورہ الحشر میں ورس نمبر 7 یہی ہے، آیات نمبر 7 ہے۔ It has been made binding upon all،
یہ بات تمام مسلمانوں پر لازمی کر دی گئی ہے to obey the beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم in their lives کہ اپنے زندگیوں میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کر لو. since complete obedience is impossible چونکہ مکمل اطاعت ناممکن ہے without having a thorough knowledge of سیرت طیبہ سیرت طیبہ کے مکمل علم کے بغیر اگر آپ کو علم نہیں ہو سیرت طیبہ کے تو پھر صحیح تابعداری ناممکن ہوتی ہے. hence it become mandatory for the Muslim تاہم یہ بات مسلمانوں کے لیے لازمی ہے مسلم یوتھ مسلمان نوجوانوں کے لیے یہ لازمی ہے to acquaint themselves with the سیرت طیبہ کہ وہ اپنے آپ کو آگاہ کرے سیرت طیبہ سے اپنے آپ کو آگاہ کرے ان کو پڑھ لیں. the youth being the backbone of the body of ummah the youth نوجوان being the backbone of the body of ummah یعنی امت کے ریڑھ کی ہڈی کی مثال رکھتے ہوئے must follow the teaching of the beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ضرور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر لیں. in letter and in spirit mean منوان میں to attain purity in their character تاکہ وہ اپنے کرداروں میں اپنے اخلاق میں تزکیہ حاصل کر لیں پیورٹی پاکیزگی حاصل کر لیں. So dear student, that was the first lesson. Be translated. After that, inshallah, we will write the short question. But you should try to read it again and again. Try to learn the vocabulary. And don't forget to share with all the students which are in your reach, whether through media or through verbal. So you must share them with all the students. So all of them could benefit from them. Thank you so much. Khuda Hafiz.